أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل سے قتل ہو گیا تھا، تو اس قتل پر رب تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جو گائے آپ ذبح کر رہے ہیں، اس گائے کے گوشت جو ہے اس میت پر لگاؤ اور یہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گی اور اپنے قاتل کا پتہ دے گی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، یعنی ایک جان کو، ایک آدمی کو جب تم نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور بس تم جھگڑنے لگ گئے اس بات کے اندر کہ اس کا قاتل کون ہے، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ جاتے تھے کہ تو نے قتل کیا ہے، وہ کہتے کہ تم نے قتل کیا ہے، بس اسی بات کے اندر جھگڑتے رہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، یعنی قتل کرنے والے تو اس آدمی کو اپنے چچا زاد بھائی تھے، یعنی اس کے وارث تھے، اس کے علاوہ اس کے اور کوئی وارث بھی نہیں تھے، انہوں نے مال کی لالچ میں آ کر اس کو قتل کیا تھا، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو چھپانا چاہتے تھے کہ ہم ظاہر نہ ہوں، یہ پتہ لوگوں کو نہ چلے کہ اس کو اس کے اپنے وارثوں نے قتل کیا ہے، تم دوسروں پر الزام لگانا چاہتے تھے، اس بات کو چھپانا چاہتے تھے کہ قاتل تم ہو، لیکن اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ تم نے دنیا کی وجہ سے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا ہے، کہ تم وارث ہو کر بھی اس کے قاتل ہو، تم نے اس کو قتل کیا ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ